ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس والوں کا خوف عوام میں زیادہ ہوتا ہے، وکیلوں میں نہیں ہوتا. تو یہ ضرور ہے کہ وکلاء کے اندر یونٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ وکیل ابو دی لا ہے. لا کیا ہے؟ لا از اے کامن سینس. یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کا کام کرتا ہے، انجینئر صحافی کا کرتا ہے اور صحافی وکیل کا کرتا ہے. تو پھر آپ حشر دیکھ لیں، آپ کے پاس جب تک سرچ وارنٹ نہیں، آپ کسی کی پراپرٹی کی آپ تلاشی نہیں لے سکتے، چاہے وہ کار ہے چاہے اس کا گھر ہے. پولیس تلاشی کے بہانے گاڑی کھولتی ہے اور اس کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اور اندر سے کچھ چس برآمد کر دیتے ہیں، کبھی پاؤڈر برآمد کر. پولیس والے نے ایک جج صاحب کو کہا تھا، وہ ایک نارکوٹکس کا کیس سن رہے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ جو نارکوٹکس ہے نا، یہ جج صاحب کی ڈگی میں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ججز صاحبان کو آزاد منش ہونا چاہیے. انسان اگر ہو اور وہ حق اور سچ کی بات نہ کرے تو پھر وہ انسان نہیں ہے. دیکھیے اس ملک کے اندر جب تک ادارے اپنا کام نہیں کرتے اور ادارے آزاد نہیں ہوتے تو یہ ملک اسی طرح چلے گا. سر ویلکم ٹو ایکو ٹاک. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا مصروف ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں. تو سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے، جو انصاف کے تقاضے ہیں، وہ انصاف کے تقاضے کامن لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس بہت بڑے اگر کرائمز بھی کر لیتی ہے تو وہ ان سے بچ جاتی ہے ون وے اور دی ادر، کچھ نہ کچھ لوپ ہولس نکال کے. تو سر یہ بات، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور یہ لوپ ہولس کیوں پیدا کیے گئے ہیں قانون میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام انوائٹ کیا. لا تو سب کے لیے ایک جیسا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ امیر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اس کی ریزنز قانون کے اندر لوپ ہول نہیں ہے. اس کے اندر دی گئی ریمیڈیز جو اویل کی جاتی ہے نا، اس میں فرق ہے. مثلا کوئی غریب بندے سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ راضی نامہ ہو جائے تو اس کے اندر جو اس کا رقم رکھی گئی ہے کہ آپ راضی نامہ کر لیں تو آپ کو وہ دینی پڑتی ہے. تو وہ غریب آدمی افورڈ نہیں کرتا، امیر اس کے پیسے دے دیتا ہے، اس لیے وہ بچ جاتا ہے. راضی نامہ تو غریب کرے یا امیر کرے تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن لا کا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے ایز سچ. تو وہ جو سورسز یا ریسورسز کی بات ہے نا، وہ ہے. سر یہ جو ریمیڈی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو ریمیڈی ہے یہ لاء کے اندر انکریو کیا گیا یا یہ ریلیجیس پرسپیکٹیو سے انکریو کیا گیا؟ کہ مثال کے طور پہ جو آپ مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی امیر انسان مرڈر کرتا ہے تو وہ اس کی ریمیڈی کے طور پہ کچھ پیسے دے دیتا ہے، اور وہ جب پیسے دیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے. وہ ہمارے قانون کے اندر ہے نا، جو ہرٹ کا ہمارا چیپٹر ہے نا، شاید چیپٹر 16 ہے تعزیرات پاکستان کے اندر، اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ آپ یہ جو قرآن اینڈ سنہ سے منسوب ہے، اور یہ چیپٹر جو ہرٹ کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کسی کو، جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، تو اس قانون کے مطابق ہے کہ اگر آپ وہ قصاص نہیں دے رہے تو پھر آپ کسی جرم کے اندر عرش ہے، کسی کے اندر دامان ہے، اور مرڈر کے اندر اس کی ہے کہ جی سالانہ اس کی کتنی ہوگی، وہ رقم اگر کوئی ادا کرتا ہے، اور وہ چونکہ کمپاؤنڈیبل ہے، قابل راضی نامہ ہے، تو غریب آدمی تو اس میں وہ پیمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا، تو امیر دے دیتا ہے. یہ اس میں سر اسی بات سے جو ہے جس پرٹیکولر ٹاپک پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسی سے میرے مائنڈ میں ایک اور بات آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جتنے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں، مثال کے طور پہ پولیٹیشینس کے کیسز ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین جو ہیں ان کے کیسز ہوتے ہیں، سر ان کیسز کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے اپنی مرضی سے وہ ڈیلے بھی ہوتے جاتے ہیں. اکثر جو ہے ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کو ڈیلے کروا دیتے ہیں. کچھ جج جو ہیں ان کے ساتھ بیک ڈور جو بھی ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیلے کروا دیتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو کہ جو کامن لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیزیں ڈیلے نہیں ہوتی. دیکھیں وکیل تو ساری ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وکیل یا جو بیک ڈور کی آپ نے بات کی جج صاحب سے کوئی ڈیل ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایکسیپشنز ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن جو وکیل ہے، بڑا وکیل ہوتا ہے تو اس کی ایک فیس ویلیو ضرور ہوتی ہے. اس کو جوڈیشری میں جو جج صاحبان ہیں وہ واقعہ یہ ہوتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن ڈیلے کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ امیر آدمی ہے،
کوئی اور بھی اسی اوفینس میں کوئی ملزم ہے تو اس کا وکیل بھی وہی ٹیکٹکس اور جو قانون کے اندر ریمیڈیز ہیں وہ اویل کر کے اس کو ڈیلے کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے. سر ان کیسز میں موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کلپریٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آئی ایگری، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تھرو جو وکیل ہیں اکثر ثبوت پراپر نہیں مل پاتے، جبکہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ دس گائے از کلپریٹ، کیونکہ پتہ ہی ہوتا ہے، ایونچولی پتہ ہوتا ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں وہ. لیکن آپ جب اس کو آزاد کروا دیتے ہیں اس چیز سے، آپ اس کو بے گناہ ثابت کروا دیتے ہیں اور پھر وہ اس شہری ایک نارمل شہری بن جاتا ہے، تو کیا یہ نہیں لگتا کہ پھر وہ واپس جا کے پھر وہی چیزیں کرے گا؟ اس کو ایک طرح کا اپریزل مل رہا ہے کہ یار ہاں میں تو بچ جاؤں گا اس چیز سے. دیکھیے اس نے اگر کوئی بینیفٹ لیا یا اس کو ریلیف ملا تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے اس کو ملا نا. اگر ایسی چیز ہے کہ جی آپ اپنا کیس جب بنائیں گے اس کے اندر جو لیکوناز چھوڑیں گے، جو ڈینٹ اور ڈاؤٹ چھوڑیں گے، جو شکوک و شبہات پیدا کریں گے، جو کنٹراڈکشن ہوگی، یا ود میلا فائڈی یا میلس سے بدنیتی سے کسی کے خلاف کیس کریں گے تو لامحالہ عدالت اس کو دیکھے گی کہ جی یہ اس کے اندر جھوٹ ہے، بدنیتی ہے. ایک بندے نے جرم کیا ہوتا ہے، پاکستان کا کلچر ہے 10 ملزمان بنائے ہوتے ہیں، ایک بری ہوتا ہے تو اس میں جو گناہ گار ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، چونکہ آپ نے پورا کیس ہی ڈاؤٹ فل کر دیا تو اس میں اس سسٹم کا قصور نہیں ہے، بیسیکلی اس شخص کا ہے جس نے ایک ہی جگہ پہ 10 ملزمان لکھوا دے. لیکن سر ایک جنرل ایک بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو وکیل ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کی جو آپس کی ان کی جو یونین ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز، کبھی پولیسوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور قانون سے یہ وکیل اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا اوپر سمجھتے ہیں، بالا تر سمجھتے ہیں. نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی. وکیل کو چونکہ اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو بعض اوقات ایکسیپشنل کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس والوں کا خوف عوام میں زیادہ ہوتا ہے، وکیلوں میں نہیں ہوتا، تو وہ پھر وہاں پہ تھوڑا سا یہ ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ادروائز یہ بھی غلط تاثر ہے کہ وکلاء جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، پولیس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. پولیس اکثر زیادتی کر رہی ویڈیوز ہوتی تو ہے. بہت وائرل ہوتی ہیں. اب دیکھیں آپ لاہور والا واقعہ دیکھیں تو وہاں پہ جو وہ ڈاکٹر تھا، لاہور ڈاکٹرز والا ڈاکٹر، اس ڈاکٹر نے کتنے اشتعال انگیز شعر پڑھے تھے. اس نے کہا تھا اب روتا ہے چپ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وکلاء نے ریئیکشن شو کیا. آپ ڈاکٹر ہو، آپ تو شکل سے وہ آپ دیکھیں تو وہ میں نے ان کے متعلق بڑا سخت جملہ بولا تھا کہ اس کی شکل ہی خاک روبوں جیسی تھی. اس نے اتنا بڑا سانحہ AFIC والا کروایا اور پھر لاہور سے وکلاء پیدل چل کے گئے، راستے میں ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ وکلاء نے زیادتی کی. جب آپ وکیلوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ ضرور ہے کہ وکلاء کے اندر یونٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ وکیل ابو دی لا ہیں. وکیلوں کے اوپر بھی FIR ہیں، 780 کی FIR ہیں، جیلوں کے اندر بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں غلط کام ہوتا ہے اس پہ وکلاء اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں. اور پولیس والے یہاں پہ ہر بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کسی وکیل کے ساتھ کرے تو وکیل ڈیفینیٹلی آگے سے ریزسٹ کرتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے بہت ساری لائف میں چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو پرسنل اگر ہم اس پہ لے کے جاتے ہیں نا پرسپیکٹو پہ، کہ مثال کے طور پہ میں وکیل ہوں، مجھے کسی پولیس والے نے روکا ہے، اس نے کہا ہے کہ سر آپ کی گاڑی جو ہے اس کے کالے شیشے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان سچویشنس میں جو پولیس والے کے ساتھ جو لائرس کرتے ہیں وہ یہ کرے گا، وہ کہے گا تم جانتے ہو کو تو کر، میں تجھے عدالتوں میں ملتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو کالے شیشے اس حوالے سے 144 ہے. سر وہ مثال تھی 144 ہے جی. تو اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے تو 188 کی کارروائی ہو سکتی. لیکن پولیس والا جس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، گاڑی سائڈ پہ لگاتا ہے، اس کو کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالتا ہے اور پھر اس کے وہ جس طرح سے کھینچ کے اتارتا ہے اور بدماشی کرتا ہے، تو پھر لامحالہ آگے جو انسان بیٹھا ہے وہ لا نوئنگ آدمی ہے، اس کو پھر غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ میرے خلاف کارروائی کریں نا، قانونی کارروائی کی. میری ہیوملیشن کرنے کا آپ کو حق نہیں، میری انسلٹ کرنے کا حق نہیں. جب یہ سچویشن ہوتی تو پھر ہارٹ اٹیک ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میک سینس. سر پولیس کے حوالے سے ایک میرے مائنڈ میں سوال ہے، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز میں، کہ پولیس والے جو ہیں اکثر آپ کو روکتے ہیں، گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بڑا آفیسر نہ بھی ہو تو بھی وہ روکتے ہیں، آپ کو اتارتے ہیں گاڑیوں سے نیچے، وہی آپ کی والی بات کی ہیوملیٹ کرتے ہیں اور آپ کو اتار کے تلاشی لیتے ہیں.
تو کیا یہ قانون میں ان کو الاؤ ہے کہ وہ اس طرح ہر گاڑی کی کسی کو بھی جہاں مرضی روڈ کے درمیان میں سائڈ پہ ناکہ لگا کے ناکہ نہ لگائے بغیر ان کو روک لیں؟ دیکھیں دو باتیں، ایک ہوتی پرائیویٹ پراپرٹی اور ایک ہوتی پبلک پراپرٹی. پبلک پراپرٹی اس کے لیے تو آپ کو جانے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے اس پراپرٹی کے اندر. لیکن جب آپ پرائیویٹ پراپرٹی کی بات کرتے تو ضابطہ فوجداری کے اندر سرچ کرنے کا ایک طریقہ کار بتائے گا. آپ کے پاس جب تک سرچ وارنٹ نہیں، آپ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کی آپ تلاشی نہیں لے سکتے، چاہے وہ کار ہے چاہے اس کا گھر ہے. ود آؤٹ آبٹیننگ سرچ وارنٹ آپ نہیں کر سکتے. پولیس یہاں پہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس تلاشی کے بہانے گاڑی کھولتی ہے اور اس کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے اور اندر سے کچھ چس برآمد کر دیتے ہیں، کبھی پاؤڈر برآمد کر سر دیتے ہیں. لٹرلی اگر گاڑی کی کہیں بھی چیکنگ ہوتی ہے پولیس والے روکتے ہیں ہمیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہ بہت سارا انسیڈنٹس ایسا ہو چکے ہیں بہت بار. تو وہ جب ہمیں روکتی ہے گاڑی کی تلاشی لیتے ہوئے، اگر ہم 2-3 دوست ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار نظر رکھنا کہیں کچھ چھپا نہ دیں. تو یہاں پہ ایک پولیس والے نے ایک جج صاحب کو کہا تھا کہ یہ وہ ایک نارکوٹکس کا کیس سن رہے تھے تو پولیس والا کو ذرا زیادہ ہی ڈیرنگ تھا. تو وہ کہتا ہے یہ جو نارکوٹکس ہے نا، یہ جج صاحب کی ڈگی میں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. تو جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا سر، اسی پرسپیکٹیو میں ایک اور میرے مائنڈ میں سوال آیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کولیگز ہیں، دوست ہیں آپس میں، اور ان کو پولیس والے روکتے ہیں، ان کو تو پھر اگر روک لیں پکڑ لیں تو پھر تو وہ باقاعدہ ان کو ہراس کرتے ہیں. ہراس ان سینس کہ وہ تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو تم نامحرم ہو، اکٹھے گھوم رہے ہو، یہ ہے، چلو تھانے چلو. کیا لڑکی نے اس کو کمپلینٹ کی پولیس والے کو؟ نہیں. تو وہ 18 ابو ہے تو وہ میجر ہے، بالغ ہے، اپنی مرضی سے فریلی موو کر سکتی. پولیس کے پاس کوئی حق نہیں ان کو چیک کرنے کا، پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ان کو روکنے کا، پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ان کو تھانے لے جانے کا، انٹل انلیس کہ وہ اس کو کمپلینٹ کریں کہ مجھے ابڈکٹ کیا گیا ہے، مجھے ہراس کر رہا ہے، میرے ساتھ کوئی ایسی، انٹل انلیس کوئی کمپلینٹ ہو تو پولیس ہیونگ نو پاور. سر اس میں نا پرابلم ایک اور بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ چونکہ پولیس والوں کے پاس ایک پاور ہے ان سینس آف کہ وہ ایک قانون کے رکھوالے کے طور پہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ان کے پاس چونکہ پاور ہے نا، تو آپ ان کو موقع پہ یہ چیز کہہ بھی دینا کہ یار آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ میری آپ کس بیسس پہ تلاشی لے رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو پرسنل گرج میں لے جاتے ہیں. تو پھر آپ پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیلوں کی مثال دی تھی، کہ سر وکیل بھی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے وکیلوں کی مثال اسی لیے دی جی نا. جی. تو جب آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وکیل تو لا نوئنگ آدمی تو وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. سر کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے بھائی پاس بھی پولیس پاور آ مس جاتی ہے، یوز آف اتھارٹی کرتی ہے اور پولیس اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے. جب ایسا کرو گے تو ایک کامن سینس ہے نا، لا کیا ہے؟ لا از اے کامن سینس وچ از ویری کامن. ٹھیک ہے نا، تو دیٹ از دی ریزن کہ ایسا ریئیکشن آتا ہے. تو پولیس کے پاس جب وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو لا محلہ لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے جو بیڈ انسیڈنٹ ہے وہ سامنے آتے ہیں. جو ہم لوگ سنتے ہیں چیزیں میڈیا پہ بھی سنتے ہیں اکثر کہ ڈیل ہو رہی ہے سیاست کے درمیان، مثال کے طور پہ کہ کسی دو سیاسیوں کی آپس میں گرجز ہیں، پولیٹکس کے میٹرز ہیں، ان کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے لیٹ سے، یا کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے. تو جو ڈیل ہوتی ہے اس ڈیل ہو گئی ہے، لیٹ سے ڈیل کریک ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کیا ان کے پاس آپس میں وہ ڈیل کو کریک کرنے کے لیے کیا پروفس رکھتے ہیں؟ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے جب یہاں ڈیل ہو جائے گی اس کے بعد جب باہر جائے گا یا جو بھی سین ہے تو اس کے بعد کیا یہ اس ڈیل پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مکر بھی تو سکتا ہے. دیکھیں سیاسی باتیں تو کوئی آئین اور قانون نہیں ہوتی نا، وہ آپس کی مرضی ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی بیٹھ کے آپ کسی ایشو پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو وہ آئین قانون کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک پالیٹکس ہے، ایک اپنا اپنا بینیفٹ دونوں پولیٹیکل لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کو فیور کرتا ہے اس کے اوپر وہ آپس میں اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو رائٹنگ میں بھی لے آئے، نہیں تو ان کی مرضی زبانی کلامی ڈیسائیڈ کر لیں. اس کا آئین اور قانون سے تو کوئی تعلق نہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اس میں سب سے بگیسٹ جو فلا ہے وہ کیا ہے؟ جوڈیشل سسٹم کے اندر جو ہمارے قوانین ہیں وہ پرانے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ججز کی تعداد کم ہے، وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ججز صاحبان کو آزاد منش ہونا چاہیے.
انہیں مینج نہیں ہونا چاہیے، انہیں کسی کے کہنے پہ اپنا سوچ اپنا فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق کریں۔ ڈیرنگ جج ہونے چاہیے، دلیر جج ہونے چاہیے، رائٹیس اپ رائٹ ہونے چاہیے، باہر قیامت آتی آ جائے جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق وہ دے، تو پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں ٹھیک ہے، ان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جو قانون ہے سر، جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں بہت اس وقت، تو ان کو جو لا میکرز ہیں، پہلے تو یہ کہ لا میکرز ہیں کون، جو لا میکرز ہیں وہ ان کو چینج کیوں نہیں کر پاتے؟ لا میکرز خود کوئی قانون سازی کر نہیں سکتے، اس کی سر ریزن میں ہے آپ نے اگین 26ویں ترمیم دیکھی، انہوں نے خود کی ہے، ان سے کروائی گئی ہے۔ صحیح، تو جب قانون وہ ہوتا ہے وچ از میڈ فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک، تو جو ویلفیئر آف جنرل پبلک کے قوانین ہیں وہ سارے ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں سی پی سی، سی آر پی سی 100 سال سے پرانے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں، تو ان کو اپڈیٹ کرنا تھا پارلیمنٹ نے، وہ لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں، کبھی 26 میں لے آتے ہیں، کبھی کوئی لے آتے ہیں، اپنی تنخواہیں 100% بڑھانے کے لیے، 600% بڑھانے کے Personal لیے وہ benefits کے لیے۔ قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو پھر ان قوانین کا کون اللہ ہی حافظ ہے بس۔ اس کا کیا حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی حل نظر آ بھی رہا ہے یا نہیں اس آ کا رہا؟ حل یہی ہوتا ہے، یہ جو لوگ اپنی عدالت لگا لیتے پھر اس کا آخری سلوشن یہ ہوتا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان ہے اس میں جو لا ہے، باہر کے ملکوں میں بھی لا ہوتا ہے اور سٹیزنز کو بہت ساری چیزوں میں کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتا، چونکہ ایک ریاست ہوتی ہے، ریاست کو چلانے کے لیے ادارے ہوتے ہیں، اداروں کو چلانے کے لیے قوانین ہوتے ہیں، اور اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ایک آئین ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک نظام سیٹ کرنے کے لیے رولز اور ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، ایک ڈسپلن کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ انسان تو ایک آزاد منش انسان ہے۔ سر نیچر ہی نہیں ہے نا انسان کی کہ اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ تو بیسیکلی انسان ایک آزاد فطرت پہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو تو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کو ایک ڈسپلن میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ اس کو ہم بائی ہوک اور کروک اس کو بالکل قید کا لے کے قیدی بنا لے، غلام بنا لے، ایسا پاسبل نہیں، قوانین کے تحت ایسا کیا نہیں جا سکتا۔ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کرمنل لا میں بھی ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے فیس کیا ہو کسی کرائم سے ریلیٹڈ، جو آپ نے دیکھا ہو، کوئی ایسا کرائم جو آپ کی جس نے آپ کی لائف کے ڈائنامکس کو جو ہے وہ چینج کر دیا ہو؟ میں نے بڑے ہینیس سینسیشنل گروسم اوفینس کے کیسز ان کے ٹرائل کیے ہیں، اور میں نے 15-20 ہزار کیسز کیے ہیں، تو اتنی مثالیں، اب میں کون سی مثال آپ کو ریفر کروں، بہت سارے دل دہکا دینے والے کیسز بھی کیے ہیں۔ تو بس چینج ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ بڑا تکلیف ہوتی، لیکن چونکہ ہم اس کا حصہ ہیں تو یہ ہے کہ دکھ ضرور ہوتا ہے، اسپیشلی جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے، اور کورٹ میں بھی اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی موقع ملے اس پہ آواز بھی اٹھاتا ہوں۔ لوگوں سے یہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہونا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہونا، لوگوں کو اٹھا لینا، لوگوں کی عزت پامال کرنا، لوگوں پہ تشدد کرنا، یہ چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی کہ جو انسان ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں۔ تو میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا 26-27 سالہ وکالت کا ہے، میں نے اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، میں نے ملکی اتار چڑھاؤ دیکھے، میں نے مارشل لا دیکھے، میں نے ان کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا ہے۔ میں مشرف والی جو تحریک تھی اس میں 2 دفعہ سیکٹری رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی جدوجہد کی، میں 18 میں صدر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بار کو، اس وقت بھی آئین اور قانون کے لیے بات کی، اب بھی صدر ہائی کورٹ ہوں تو اب بھی آئین اور قانون کے لیے، ظلم اور زیادتی کے خلاف، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف ابھی بھی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرا دل مانتا ہے کہ انسان اگر ہو اور وہ حق اور سچ کی بات نہ کرے تو پھر وہ انسان نہیں، اگر انسان ہے تو اس کو پھر بات کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 15 ہے، آرٹیکل 16 اور 17 ہے، آپ کو فریڈم آف موومنٹ کا حق ہے، فریڈم آف ایسوسیشن کا حق ہے، آپ کا فریڈم آف اسمبلی کا حق ہے، آرٹیکل 19A ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن آپ کا رائٹ ہے، پھر آرٹیکل 4 ہے جس کے اندر ہے کہ جی ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا۔ ابھی تو سر آئی تھنک سائبر کرائم کے بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ ہر آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے، کسی اور کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے،
اور گورنمنٹ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے سوشل میڈیا کو، پلیٹ فارمز کو. جیسے ابھی ایک افواہ تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا مے بی شاید حقیقت تھی، کہ انہوں نے چائنا سے جو ہے وہ فائر وال بھی انہوں نے ارینج کی ہے اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا شاید اپنے مفاد کے لیے. وہ خیر وہ خود بہتر جانتے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے سر آپ کو کہ کیا ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں اس گے؟ سے کنٹرول تو نہیں ہوا، لیکن ملک کو معاشرتی تو چلیں آپ برائیاں روکنے کی کوشش کرنے کی آپ نے کوشش کی، لیکن معیشت کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا. جو لوگ آن لائن کام کرتے تھے، جو لوگ نیٹ کے ذریعے اپنا بزنس کرتے تھے، وہ سارا تباہ و برباد ہو سر گیا. اس سے ہم آپ بھی کو نیٹ کے ذریعے ہی اس کو بہت زیادہ پرابلم ہو گیا ہے. لوگوں کی جو روزگار تھا وہ برباد ہو گیا ہے، لیکن اس فائر وال کا 1% فائدہ نہیں ہوا. لوگ پراکسی لگا کے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں نیٹ کو، جن کو ایکسیس ہے، جن کو نہیں ہے. چونکہ نیٹ ایک ایسا ہے کہ آپ کا بزنس ہی نیٹ پہ چل رہا ہے، تو جب نیٹ آپ کا سلو ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا، تو آپ کا بزنس برباد ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائر وال لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نیٹ کو بہتر کریں، آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. دیکھیں جیسے پہلے پیکو تھا، ایک آرڈیننس تھا، یہ پریونشن آف الیکٹرانک کمیشن آف آرڈیننس تھا، ابھی پیکا ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، پہلے آرڈیننس تھا. تو اس کے اندر بھی قانون آپ عمل میں لا سکتے ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں. پھر تعزیرات پاکستان کے سیکشن 500 کے تحت آپ FIR بھی دے سکتے ہیں. پھر ڈیفامیشن آرڈیننس سے آپ ہر جانے کے دعوے بھی کر سکتے ہیں. یہ سیور ریمیڈی ہے. تو قوانین کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ اس سسٹم کو ختم کر دیں آپ فائر وال لگا کے. کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ فیوچر میں کہ کیا قانون کی جو ابھی آج کل کے صورتحال چل رہی ہے عوام کے حوالے سے بھی، کیا وہ سچویشن جو ہے فیوچر میں جا کے بہتر ہونے والی ہے، یا ابھی اس پہ ٹائم لگے گا؟ دیکھیے اس ملک کے اندر جب تک ادارے اپنا کام نہیں کرتے اور ادارے آزاد نہیں ہوتے تو یہ ملک اسی طرح چلے گا. اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہوگی until unless. یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کا کام کرتا ہے، انجینئر صحافی کا کرتا ہے، اور صحافی وکیل کا کرتا ہے. تو پھر آپ حشر دیکھ لیں، ایک کسی شخص کا برین کا معاملہ ہے، وہ ہے نیورو سرجن سے متعلقہ، اس کو ڈنگر ڈاکٹر آپریٹ کرے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ڈیتھ ہوگی. بس جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ عام عوام کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہمیں ٹائم ملے گا ہم دوبارہ ضرور بیٹھیں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.